بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر جی، آپ سب آئے۔ سب سے پہلے عبدالوارث بھائی آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے مجھے یہاں پہ دعوت دی اور میں 3 باتیں انشاءاللہ کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات، جو پروپیگنڈاز آج کل ہو رہے ہیں اس حوالے سے ماشاءاللہ میرے بھائی فرید نے بہت اچھا ایڈریس کیا اس ایشو کو۔ انہوں نے بتایا کہ اسلام تو تھرو آؤٹ ہسٹری پریچنگ سے پھیلا ہے، محبت سے پھیلا ہے، دلوں کو چینج کر کے پھیلا ہے۔ میں انشاءاللہ جو ہے وہ صرف چند آیات قرآن کی آپ کے سامنے رکھوں گا اور کچھ ایگزامپلز رکھوں گا، اور وہ سب سے پہلی جو آیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 21 ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی ان اللہ قوی عزیز۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ وہ اور اس کے رسول ہی غالب آئیں گے، وہ اور اس کے رسول ہی وکٹوریس ہوں گے۔ بے شک اللہ بہت پاورفل ہے، بے شک اللہ بہت ہی قدرت والا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ حق غالب آئے گا اور باطل پیرش ہو جائے گا، بے شک باطل پیرش ہی ہوا چاہتا ہے۔ دیکھیے اس کی میں آپ کو جیتی جاتی اگزامپل جو ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ ان کی لائف سے دوں گا۔ انڈین گورنمنٹ نے کتنے پروپیگنڈاز کیے، کتنی مشکلات کھڑی کی، کیا کیا الزامات لگائے، لیکن الحمدللہ آج وہ شخص دین کا کام پوری دنیا میں کر رہا ہے، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کہاں کہاں سے حفاظت کی، وہاں سے کہ ان کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ دوسری مثال فرانس کی، آپ دیکھیے کہ فرانس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی مسلمانوں کے لیے مشکلات کھڑی کرنے میں، نیو مسلمز کے لیے مشکلات کھڑی کرنے میں، حجاب پہ پابندی بھی لگا دی۔ لیکن اس وقت یورپ میں سب سے زیادہ جو اسلام قبول کرنے والی کنٹری ہے وہ فرانس ہے۔ تو یہ ہے اصل میں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ تو سب سے پہلے تو دیکھیے آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے، میں نیو مسلم سے اب بات کرنا چاہتا ہوں جو کہ مہاجرین ہیں۔ انشاءاللہ یوتھ کلب سارا کا سارا آپ کے ساتھ ہے۔ یہ تمام جوان بچے یہاں پہ اس وقت جو والنٹیئرز ہیں یہ آپ کے ساتھ ہیں، ہماری تمام ریسورسز آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے دروازے ہمیشہ آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ کسی قسم کی ضرورت ہو، کبھی کوئی آپ کو مدد چاہیے ہو، انشاءاللہ تعالی ہم ہر لحاظ سے آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اور عبدالوارث بھائی، سبحان اللہ، عبدالوارث بھائی اللہ آپ سے جو کام لے رہے ہیں یقین کریں آپ سبقت لے گئے۔ یقین کیجئے کہ آپ کیا کیا اعمال اس وقت کما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے قبول کرے۔ وارث بھائی آپ نے بھی بالکل نہیں گھبرانا، انشاءاللہ آپ کے بھائی اور آپ کی بہنیں تمام لوگ آپ کے ساتھ ہیں اس زبردست مشن میں انشاءاللہ۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ وارث بھائی آپ سے اور یہ تمام نیو مسلم سے محبت کرتے ہیں، جبرائیل آپ سے محبت کرتے ہیں، فرشتے آپ سے محبت کرتے ہیں اور ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس مشن میں آپ کو کامیابی دے۔ میرے جو یہاں پہ بھائی نیو مسلمز ہیں ان کے لیے کچھ آیات پڑھنا چاہوں گا انشاءاللہ قرآن سے۔ سب سے پہلے سورہ حشر کی آیت ہے، آیت نمبر 8 لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ۔ ان فقراء مہاجرین کے لیے جو اپنے مال، گھروں اور جائیدادوں سے باہر نکال دیے گئے، یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں، یہی ہیں صدیق، یہی ہیں سچے لوگ، یہی ہیں راست باز لوگ۔ اور ایک اور آیت میں آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 207 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور دیکھو لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو بیچ دیا اللہ کی رضا کے لیے، اور بے شک اللہ بہت ہی رؤوف ہے اپنے بندوں کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگوں کے لیے کچھ ٹپس انشاءاللہ۔ سب سے پہلے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو بھی اللہ کا ولی ہے اللہ کو اپنا ولی بنا لیں، اللہ کو اپنا دوست بنا لیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم تمہارے سارے فیئرز، سارے ریگریٹس جو ہے وہ ختم کر دیں گے۔ اور پھر سورہ ضحیٰ، اس کو معمول بنائیں پڑھنے کا، انشاءاللہ آپ کو بڑی تقویت ملے گی۔ سورہ یوسف،
سورہ یوسف کا مطالعہ کریں، سورہ یوسف کو سمجھیں اور اللہ کے وعدے یاد رکھیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ will find a way out for them، اور اللہ انہیں وہاں سے دے گا کہ ان کا گمان بھی نہیں جاتا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد وہاں سے کی، نان مسلم سے کر دی۔ مطعم بن عدی ایک کیریکٹر ہے سیرہ میں، نان مسلم تھے، اسلام قبول نہیں کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مدد کی اس شخص نے، مطعم بن عدی نے۔ تو میں اپنے بھائیوں اور بہنوں سے یہی کہوں گا کہ آپ لوگوں نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ اور جی لاسٹ بات، میں یہاں پہ جو لوگ مدد کرنے والے ہیں، جو انصار ہیں، ان سے کچھ باتیں کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے جی ایک جملہ ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کا، بہت خوبصورت جملہ، انہوں نے کہا کہ اگر تم کسی کو تکلیف میں دیکھو اور اس کی مدد کرنے پہ قادر ہو اور مدد نہ کرو تو تم حاجی ہو سکتے ہو، محدث ہو سکتے ہو، عالم ہو سکتے ہو، لیکن نیک نہیں ہو سکتے۔ تو نیکی ہے ہی یہ۔ اور اس حوالے سے میں آپ کو بھی قرآن کی کچھ آیات انشاءاللہ سنانا چاہوں گا، ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے جی سورہ بلد کی میں چند آیات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے کوشش ہی نہیں کی عقبہ چڑھنے کی، چڑھائی چڑھنے کی۔ کس چیز کو چڑھائی کہا؟ یعنی مشکل کام ہے۔ کس چیز کو چڑھائی کہا؟ کسی غلام کو آزاد کرنا، فک رقبہ، کسی مسکین کو، یتیم کو کھانا کھلانا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا، اور پھر ایمان لے کر آنا، ایک دوسرے کو صبر کی اور رحم کی تلقین کرنا۔ بے شک یہی لوگ ہیں جو رائٹ ہینڈ والے ہیں، جو دائیں ہاتھ والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف کی کہ مشکل کام ہے لیکن بڑی بات ہے۔ دوسری جی جو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ ایک مثال رکھنا چاہوں گا، ایک انصاری، اور ان کا نام نہیں معلوم، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، طبرانی کی حدیث ہے، صحیح روایت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے گھر تشریف لے جا رہے تھے اور اس شخص کا نام نہیں معلوم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے گھر کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، کیا سنتے ہیں کہ وہ شخص کسی سے بات کر رہا ہے۔ کوئی شخص آلریڈی اندر موجود ہے اور وہ ان سے بات کر رہا ہے۔ وہ شخص بیمار تھا، انصاری۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کو نوک کیا۔ جب اندر انٹر ہوئے تو کہا کہ تمہارے ساتھ ابھی کوئی بات کر رہا تھا، تم کس کے ساتھ بات کر رہے تھے؟ تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم کہ میں ایسے شخص سے بات کر رہا تھا کہ میں نے آپ کے علاوہ اتنا خوبصورت انسان اور اتنی زبردست گفتگو کرنے والا انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے شک یہ جبریل تھا، ھذا جبریل، جو تیری تیمارداری کرنے آیا تھا۔ تو دیکھیے انصار کے بہت سے فضائل ہیں، لیکن یہ صرف ایک فضیلت آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایون جبریل کیم۔ اس لیے جو انصار ہیں ان کی سیرت پڑھیے، جن میں سعد بن معاذ سب سے صف اول، سعد بن معاذ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات پہ، شہادت پہ کیا کہا کہ سعد کی موت نے اللہ کا عرش ہلا دیا۔ اللہ اکبر۔ سوچئے کہ کیا کریکٹر ہوگا سعد بن معاذ کا۔ تو ہم سب کو سعد بن معاذ بننا ہے انشاءاللہ۔ اور آخری بات، انشاءاللہ ایک پوئم بچپن میں پڑھا کرتے تھے لیکن بڑی ریلیونٹ ہے آج، علامہ محمد اقبال کی پوئم ہے۔ ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا، بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی، اڑنے چگنے میں دن گزرا، پہنچوں کس طرح آشیاں تک، ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا، سن کر بلبل کی آہذاری، جگنو کوئی پاس ہی سے بولا، حاضر ہوں مدد کو جان و دل سے، کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا، کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری، میں راہ میں روشنی کروں گا، اللہ نے دی ہے مجھ کو مشعل، چمکا کے مجھے دیا بنایا ہے، لوگ وہیں جہاں میں اچھے آتے ہیں جو دوسروں کے کام دوسروں کے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔